محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کا بیان کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ملے، نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، انسان اس کو کبھی ترک نہ کرے، چھوڑے نہیں۔ معمولی سے معمولی نیکی کو بھی انسان معمولی جان کر اسے چھوڑے نہیں، اور معمولی سے معمولی گناہ کو آسان سمجھ کر اسے کرے نہیں۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو اس سے بچے، اور نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ملے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کا بیان کرنا ہے۔ تو یہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ ان روزوں کو رکھا کرو۔ ان روزوں کو رکھو گے تو اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ تو کتنی زیادہ فضیلت، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے میرے محترم خواتین و حضرات، محترم بھائیوں اور بہنوں۔ آسان سا عمل اللہ رب العزت کی ذات نے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی کی طرف ہر وقت رغبت کرتے رہنا چاہیے، شوق رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت والے دن دوست احباب کام نہیں آئیں گے، دوستی کام چھوڑ جائے گی، بہن بھائی کام چھوڑ جائے گی، انسان کے کام آئے گا تو صرف عمل کام آئے گا۔ اس لیے کوشش کریں ہم لوگ کہ یہ شوال کے 6 روزے ضرور رکھیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھنا کہ یہ شوال کے 6 روزے فرض اور واجب نہیں، صرف سنت اور استحباب کے درجے کے اندر آتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عید کی فوری بعد یہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، تو یہ مسئلہ بھی نہیں۔ آپ 30 دنوں کے اندر، یعنی شوال کے جو 29 یا 30 دن ہیں، ان میں سے جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کے لیے آسانی ہو تو یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی والے کاموں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں برے اعمال، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح امتی بنائے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ جن احباب نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو، وظیفہ، مسئلہ اور عمل آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ بھی اس کار خیر کے اندر برابر کے شریک ہو جائے، اور اس نیکی سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔